بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کریں اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ نماز قائم کریں، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ قرآن پاک یہاں پہ کہا جا رہا ہے تلاوت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین جو ہے وہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہیں بلکہ یہ 3 ہیں۔ حضرت عبیدہ ملکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا بلکہ دن رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، اس میں تدبر کرو اور امید رکھو کہ تم فلاح جو ہے وہ پا جاؤ گے۔ پھر نماز کے بارے میں ذکر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی ہو، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی کو فحش اور منکر سے جو ہے وہ روک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز نے اسے فحش یعنی کہ بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکا، اس کو اس کی نماز نے اللہ سے اور دور کر دیا۔ اور جب انسان نماز جو ہے پڑھتا رہتا ہے تو پھر جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اگر دل میں ہدایت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ وہ نماز صرف انسان جو ہے وہ ایسے ہی پڑھا بس فرض نبھانا جی دل میں نہیں ہے تو پھر انسان کی نماز جو ہے وہ اسے بدل نہیں سکتی ہے، کیونکہ نماز سے تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے جس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نماز زندگی کے ہر موڑ پر عزم اور ثبات کا باعث بنتا ہے۔ ثابت قدمی جو ہے وہ دیتی ہے، ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہنمائی جو ہے فرماتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے معاذ رضی اللہ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اے معاذ، میں تجھ کو تلقین کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات جو ہے وہ پڑھا کرو۔ کون سے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو سارے گناہ اس کے کندھوں پر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ جب انسان رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے اور گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو نماز گناہوں کے ختم ہونے کا، جھڑنے کا باعث بنتی ہے، لیکن جب انسان نماز سمجھ کے پڑھے، اسے یہ لگے کہ میں نماز اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، یعنی کہ پورے ظاہر سے بھی باطن سے بھی پورے خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ اور جسمانی جو ہے پوری توجہ کے ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز کے فوائد بھی انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر ضرور جو ہے وہ ملتے ہیں، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی جو ہے زیادہ بڑی چیز ہے رہ سکتا ہے۔ انسان جب نماز سے باہر آتا ہے تو انسان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ کے ذکر کی عادت نہیں ہوتی۔ جب ہم ہر وقت اللہ کے ذکر سے ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو ہیں ہر وقت جو ہے گناہوں سے اللہ ہمیں بچاتا رہے گا جب ہم اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور اللہ کا ذکر جو ہے انسان کو ہر وقت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو، یعنی کہ اب اہل کتاب یہود اور نصارہ سے ظالم ہے، اگر وہ ظلم کر رہے ہیں، اگر وہ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں، سخت بات کر رہے ہیں، تلخ کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے نرم ہی بات کی جائے۔ اگر وہ ظالم ہے تو انسان اتنا ہی جو ہے ان سے وہ بول سکتا ہے جیسے جس ٹون میں وہ بات کر رہے ہیں۔ ان سے کہو
کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے. یعنی کہ اگر ان سے بحث و مباحثہ تو ان سے جو ہے الجھو نا. اگر یہ آپ سے ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں آپ کرو، لیکن ان کو ان چکروں میں نہ پڑنے دو کہ وہ جو ہے بحث و مباحثے کریں. ان کو کامن گراؤنڈ میں آتے ہیں نا، جو ہم میں کامن چیزیں ہیں وہ آتے ہیں. کامن کیا ہے؟ اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے. یعنی کہ ان سے کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں قرآن پر بھی، اور جو پہلی کتابیں معذرت جو پہلی کتابیں آئی ہیں ان پر بھی، تورات پر کو بھی ہم مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں، یعنی کہ فرما بردار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی، کون تورات اور انجیل تھی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں. کون؟ یہود و نصارہ جو ہے اس پر بہت سے جو ہے وہ ایمان لا رہے ہیں. یعنی کہ حق پسند ہر جگہ اس پر ایمان لا رہے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا غیر اہل کتاب میں سے. کس پر؟ قرآن پاک پر. ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. تو قرآن پاک کا اس میں جو ہے زیادہ اس بارے میں زیادہ ذکر آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے نا تو آگ اسے نہیں کھائے گی. اب جس نے قرآن پاک جو ہے وہ یاد کیا ہوگا، جس کے دل میں جو ہے وہ قرآن پاک رہتا ہوگا، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ قرآن کا علم رکھنے والا ہو اور علم کے ساتھ عمل والا بھی ہو. اللہ فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے. یعنی کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے بتاؤ، مجھے 40 سال بعد جو ہے اللہ نے حکم دیا، میں 40 سال پہلے تو تمہیں توحید کی بات نہیں کہتا تھا، قرآن کی بات تو نہیں کرتا تھا. تو دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں. کون سی؟ قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے. کون سا علم؟ جو حافظ قرآن پاک یاد کرتے ہیں اور جو قرآن کا علم رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے حافظوں کو ان کے والدین کو 2 لباس پہنائے جائیں گے، ان کی قیمت دنیا سے بھی مہنگی ہوگی. قرآن پڑھا، سیکھا، عمل کیا. اللہ اس کے والدین کو ایسے نور کا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی جو طرح ہوگی. اور کیا بتایا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز ہیں، جو قرآن بار بار پڑھتا ہے اور اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو قرآن پاک پڑھنا، یاد کرنا کمال نہیں ہے. قرآن پاک پڑھنا، یاد رکھنا، عمل کرنا سب سے بڑا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ جن بچوں نے یاد کیا اور ہم جو علم سیکھ رہے ہیں وہ اس پر عمل بھی کریں. عمل کرنا بے حد ضروری ہے. ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئے اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، میں صاف خبردار کرنے والا ہوں، کھول کھول کر جو ہے وہ بتانے والا ہوں اللہ کی نشانیوں کو. نشانیاں مانگتے ہیں. قرآن پاک کیا کم نشانی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کم نشانی ہے؟ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ ایسے ہی جو ہے وہ بہانے عذر تلاش کرتے ہیں، اور ماننے والے جو ہیں وہ اللہ کی بات سن کر ہی مان جاتے ہیں. کہا کیا ان لوگوں کے لیے قرآن کافی نہیں ہے، یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ کیا ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے. در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قرآن پاک میں کیا ہے؟ رحمت ہے. کیسے رحمت بنتی ہے کتاب؟ یہ جب ہم اس کو پڑھ کر سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان یعنی کہ لوگوں اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں وہ اللہ سے کفر کرتے ہیں، وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا. یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر ہی رہے گا. تو اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا کر رکھے. تو جو وبا پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ
اچانک اس حال میں نہ خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ تو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یا عبادی الذین آمنو، جو ایمان لائے، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ یہ اشارہ ہے ہجرت کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مکے میں اللہ کی بندگی کرنی مشکل ہو رہی ہے تو ملک چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، جہاں بھی تم اللہ کے بندے بن کر رہ سکتے ہو وہاں چلے جاؤ۔ تو ہجرت کرنے کا مقصد دین ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے لازم ہے صبر اور اللہ پر توکل کرنا۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنے رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم یہاں سے اب کلام ہو رہا ہے کفار مکہ سے، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کافر یہاں پہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کہ اگر تم حق پر ہو تو تم غریب کیوں ہو؟ کیونکہ وہ امیر تھے نا، اسی لیے وہ ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی گریڈ کر رہے ہیں کہ اگر تم حق پر ہو تو تم غریب کیوں ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جس کا چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے۔ اللہ نے تنگی رزق میں بھی آزمائش لکھی ہوئی ہے اور کشادہ رزق میں بھی آزمائش لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، یعنی کہ زندہ کیا، سرسبز و شاداب ہوگی، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو کہو الحمدللہ، یعنی کہ اس بات کو مانتے ہو تو کہ سب نے اللہ نے دیا ہے، تو تعریف بھی تو پھر اللہ کی کیا کرو۔ اللہ ہی حمد کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ اب کاش، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کاش یہ لوگ جان جاتے کہ دنیا کی زندگی میں پڑھ کر اپنے رب کو نہ بھولو، پلٹنا ادھر ہی ہے، جو کچھ کر رہے ہو وہ رب کے پاس جا کر جواب دینا ہے۔ یہ اس میں پڑھ کر جو ہے اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھول جاؤ۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر جب انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے اور حالانکہ ان کے گرد و بیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا جس میں اس کے باشندے قتل و غارت سے، لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں، جبکہ عرب کے دوسرے علاقوں میں امن و سکون جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ان سے محروم ہے۔ قتل و غارت گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن جو یہ مشغلہ رہتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ لوٹ مار رہتی ہے لیکن حرم میں جو ہے امن رہتا ہے، فتنوں سے، فساد سے جو چک لیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا جس میں اس کے باشندے قتل و غارت سے، لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں، جبکہ عرب کے دوسرے علاقوں میں امن و سکون جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ان سے محروم ہے۔ قتل و غارت گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن جو یہ مشغلہ رہتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ لوٹ مار رہتی ہے لیکن حرم میں جو ہے امن رہتا ہے، فتنوں سے، فساد سے جو ہے وہ محفوظ ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ کی نعمت کا کفران نعمت کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور یقیناً اللہ نیکوکاروں
نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا اگر ساتھ، اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو آج کل کیا جہاد ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری پر لگانے کے لیے اپنے آپ سے جہاد کرنا۔ سورہ روم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ روم، اور اس میں روم کے نصرانیوں کی شکست کے بعد ان کی فتح کی کامیابی کی پیشن گوئی ہے۔ تو ایرانی جو تھے نا، فارس کے لوگ، یہ آتش پرست تھے، سورج کی جو ہے وہ آگ کی پوجا کرنے والے، سپر پاور تھی اس وقت کی۔ سپر پاور تھی ایران۔ اب یہ روم جو ہے، ان کی آپس میں جو ہے وہ تصادم ہوتا رہتا تھا، یعنی کہ ان کی جنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اشارہ اس لڑائی کی طرف جو اس زمانے میں روم اور ایران کے سلطنت کے درمیان جو ہو رہی تھی۔ اس وقت رومی بری طرح شکست کھا گئے تھے، کوئی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اب یہ پھر اٹھ سکیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں پیشن گوئی فرما دی کہ چند سال میں رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ تو ایران تھے آتش پرست، اور مشرک بھی جو ہے یہ بت پرست تھے، تو ان کی جو ہے توجہ مکہ میں جو کافر رہتے تھے، ان کی جو ہے محبت اور جو ساری جو تھی نا ہمدردیاں، وہ تھی ایران کے ساتھ، اور مسلمانوں کی تھی کس کے ساتھ؟ رومی کے ساتھ۔ رومی کیونکہ وہ عیسائی تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، اس لیے اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی کہ شکست بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی اور انہوں فتح بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگی، اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر وہ خوشیاں منائیں گے۔ اب یہ ایک دوسری پیشن گوئی تھی، اس کے معنی لوگوں کو سمجھ میں اس وقت آئے جب جنگ بدر میں ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور روم اور ایران کی جنگ میں ادھر رومی غالب آ گئے، یعنی کہ یہاں پہ جنگ بدر میں مسلمان، اور اسی دوران وہاں پہ ایران اور روم میں بھی ہو رہی تھی، وہاں پہ رومی جو ہے وہ جیت گئے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے، اللہ مدد عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، یعنی کہ وقتی فائدہ دیکھتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں پڑھ کر آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، دنیا کی غم و پریشانی کو لے کر بیٹھے ہیں اور آخرت کو جو بالکل بھول چکے ہیں۔ دنیا کی پریشانی اور غم ہو تو انسان کے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ بہترین کارساز ہے۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے، برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ کیا انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا بعد میں آباد کیا تھا، یعنی کہ اہل مکہ تو کھیتی باڑی سے ناآشنا ہیں، لیکن پچھلی قومیں اس وصف میں بھی بہت ان سے بڑھ کر تھیں، یعنی کہ وہ کھیتی باڑی بھی جانتی تھی، ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، جسمانی قوت بھی تھی، اسباب معاش بھی ان کو زیادہ حاصل تھا، عمارتیں زیادہ وہ بناتے تھے، زراعت اور کاشتکاری اور وسائل رزق بھی انہیں مہیا کیے ہوئے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے تو ہلاک ہو گئے، ان کا جو ہے کچھ بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ کیا بن کے رہ گئے؟ نام و نشان تک اللہ نے ان کو مٹا دیا، عبرت بن کر جو ہے وہ باقی رہ گئے۔ جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے، کنہوں نے؟ اہل مکہ نے، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی، ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، یعنی کہ دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے جب وہ ساعت برپا ہوگی۔ کون سی ساعت؟ کون سی گھڑی؟ قیامت کی۔ اس دن مجرم جو ہے گم سم ہو جائیں گے، مایوسی اور صدمے کی بنا پر یہ دم بخود جو ہے وہ رہ جائیں گے، مایوس جو ہے گم سم کھڑے ہوں گے۔
ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شرکوں کے منکر ہو جائیں گے، یعنی کہ خود ہی کہیں گے کہ ہم خدا کا شریک ٹھہرانے پر ہم غلطی پر تھے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی، کون سی قیامت؟ تو اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے، حشر کی سختیوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اللہ ہمیں اپنے عرش عظیم کی سائے کے نیچے جو ہے وہ جگہ دے۔ اس دن سب انسان لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیا، وہ ایک باغ میں شاداں اور فراح رکھے جائیں گے، خوش باش رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، تو عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، یعنی کہ عذاب ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو، جب صبح کرتے ہو۔ نمازوں کی طرف اشارہ ہے، اور ویسے بھی صبح شام کے اذکار۔ آسمان اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکالتا ہے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے جا رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی ہیں، یعنی کہ کوئی اور مخلوق نہیں بناتی، انسان کے لیے انسان میں سی بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ شادی کا مقصد بتایا گیا کیا ہے؟ سکون، بے سکونی نہیں ہے۔ اب یہ شوہر اور بیوی دونوں کی طرف سے سکون ملے، صرف ایک ہی سکون دینے کا باعث نہ بنے، دونوں دیں۔ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک اجنبی ملتے ہیں تو میاں بیوی آپس میں محبت اور رحمت ایک دوسرے کے لیے جو ہے، رحمت کیسے؟ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، دو شخصوں کے درمیان نہیں ہو سکتی۔ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت رسائش میسر کرتا ہے۔ میاں بیوی کا جوڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی جوڑا نہیں ہے، نکاح سے ہی یہ جوڑا بنتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ عربی، فارسی اور بھی پشتو، انگریزی، یہ وہ کتنی زبانیں ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں، زبان کے مختلف لہجے ہیں، رنگوں میں فرق ہے، ہر قوم دوسری قوم سے الگ نظر آتی ہے، جسمانی ساخت، قد و قامت جدا جدا ہیں۔ یقیناً اس میں بہت سے نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا، تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے، یعنی کہ رات کو آرام کرو، دن کو اللہ کا رزق جو ہے وہ تلاش کرو۔ یقیناً اس میں بہت سے نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ خوف کیا ہوتا ہے کہ یہ کہیں بجلی ہم پر گر نہ جائے، طمع کیا ہوتا ہے، امید کیا ہوتی ہے، لالچ کیا ہوتی ہے کہ بارش ہوگی تو ہماری فصل جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور امید ہے کہ بارش سے فصل زیادہ ہوگی اور ہمیں منافع بھی اچھا ہوگا۔ پھر آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ کب؟ قیامت والے دن۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے بڑھتر ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ جب تم اپنے مال میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے تو تمہاری سمجھ میں کیسے یہ بات آتی ہے کہ خدا اپنی خدائی میں اپنے بندوں کو شریک کرے گا؟ اس طرح ہم اپنی آیات جو ہیں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چلے پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ اللہ نہیں بھٹکاتا،
لوگ خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے وہی راستہ کھول دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے ماننے والوں کو یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کے سمت میں جما دو، قائم ہو جو اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اسلام اور توحید پر جو ہے پیدا کرتا ہے، فطرت دین پر پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ، حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے مجوسی، عیسائی، نصرانی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جو اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ڈرو اس سے، نماز قائم کرو، نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا۔ کس نے؟ مشرکین نے، اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ بھی اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت نوازتا ہے، جو چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جو مانگ رہے ہوتا ہے اللہ دے دیتا ہے، لیکن شکر اللہ کا کرنا چاہیے تھا تو پھر کیا کرنے لگتے ہیں؟ شرک کرنے۔ یہ اس کے پاس جانے سے وہ ایسے وہ ویسے وہ، کسی کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو کیا ہے، ہم جب انہیں اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں۔ کیا پھولتے ہیں؟ غرور کرنے لگتے ہیں۔ جب ان کے کیے کی کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن رشتہ داروں کو اس کا حق دے، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے۔ تو اصحاب ثروت کو چاہیے، یعنی کہ جو مالدار ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق ادا کریں جو ان کے مال میں ان کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی کہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق رکھا ہے۔ انہیں دے کر کوئی احسان نہیں کریں گے انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا جو ہے وہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر کا صدقہ بھی احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ ہوگا۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا ہے۔ اللہ نے سود میں برکت نہیں رکھی ہے، اللہ نے صدقے میں برکت رکھی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا مال بڑھاتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے دیتے، اس کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو، یعنی کہ زندہ کرتا ہو یا موت دیتا ہو؟ پاک ہے وہ، بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ کیا انسانی آبادیوں میں؟ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے، آبادیوں میں، زمین و سکون آرام میں خلل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تاکہ مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ اس طرف بھی ہے جو اس زمانے میں دنیا کی دو عظیم قوتوں ایران اور روم کے درمیان جو ہے وہ برپا ہوا، فساد یا جنگ، تاکہ ہم مزہ چکھائیں ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیں اس دین پر، اس دین راست کی سمت میں نے کہ یہ سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے۔ دین قبل اس کے وہ دن نہ ہے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ اپنے لیے
لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ پر ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ وہ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں۔ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر گزار بنو۔ ہم نے آپ سے پہلے کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کیا کہا ہے، اپنے اوپر حق سمجھا ہوا ہے کہ اللہ نے مومنوں کا ساتھ دینا ہی دینا ہے۔ تو مومن بھی اللہ کے جو ہے مومن بندے بن کر رہے تو مومن کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے کہ جب برستی ہے تو انسان پہلے مایوس ہو رہا تھا، جب رحمت برسنے لگتی ہے، خوشیاں ملتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحمت ملنے سے پہلے مایوس ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے، زندہ اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر۔ اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جن کے ضمیر مردہ ہیں، جن کے دل مردہ ہیں، جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، تو نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ ہر کوئی نہیں سن سکتا، ہر کسی کو بات نہیں سنائی جاتی اور نہ کوئی سنتا ہے۔ یہ اللہ نے چن لیے ہوتے ہیں لوگ جو اللہ کی بات جو ہے وہ سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، یعنی کہ کمزور تھے، نطفے سے انسان کی جو ہے پیدائش کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، پھر جب وہ جوانی کو پہنچا پھر بوڑھا کر دیا، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ جب وہ ساعت، کون سی ساعت، گھڑی قیامت برپا ہوگی، مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں، یعنی کہ نوشتے کتاب اللہ میں لوح محفوظ میں تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، یعنی کہ قیامت تک تم ادھر پڑے رہے ہو۔ سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی۔ کہاں پڑے رہیں گے؟ قبروں میں، نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اب تو کہا جا رہا نا کہ اللہ تعالیٰ کہنے کاش مان جاتے، میں نے طرح طرح سے تم کو سمجھایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تب اب کہا جا رہا ہے راضی کر لو، تب نہیں کہا جائے گا، کیونکہ دنیا دارالعمل اور آخرت دارالجزا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی لے آؤ، جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا نا وہ یہی کہیں گے کہ آپ باطل ہو، یعنی کہ آپ یا تو آپ کو جادوگر کہہ دیتے ہیں یا آپ کو کہتے ہو آپ باطل چیز ہمیں بتا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی ہے۔ اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، جو اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتے، تو مہر لگ جاتی ہے پھر، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ہدایت کے سارے دروازے بند کر دیے ہوتے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہرگز ہلکا نہ پائیں گے آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، یعنی کہ کافروں کی اذیتوں پر آپ صبر کریں، اپنے موقف پر جو ہے آپ ڈٹے رہیں۔ سورہ لقمان، عرب کے مشہور لقمان یہ حکیم تھے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، بہت ہی نیک اور برگزیدہ یہ بزرگ تھے، بہت نا عبادت کرنے والے اور اللہ کے اطاعت گزار تھے۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔
ہدایت اور رحمت نیکوکاروں لوگوں کے لیے ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب جو ہے خرید لاتا ہے، لہو الحدیث، یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے۔ جیسے نبی روایات میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اثرات قریش کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلنے سے نہ رکے، تو انہوں نے ایران سے رستم و اسفندیار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا اور گانے بجانے والی لونڈیوں کا انتظام کیا تاکہ لوگ ان چیزوں میں مشغول ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ لہو الحدیث میں کیا آتا ہے؟ اس میں گانا بجانا، اس کا سامان، آلات، ساز و موسیقی، ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور بھلائی سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول، جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے، فلمیں، ویڈیو، ٹی وی، سب آتا ہے جو میں خیر اور بھلائی کے کام سے روک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب، گانے بجانے والے آلات کو حلال کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا لہو الحدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا گانا بجانا۔ لہو الحدیث آخرت سے غافل کر دیتی ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس سے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے، کون؟ مشرکین، گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا یہ مشتہا سنا دو، اس سے ایک دردناک عذاب کا۔ مشتہا تو ہوتا ہے خوشخبری۔ یہ کیوں کہا گا؟ جب اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہو کے کوئی بات کہتے ہیں نا، پھر انہیں عذاب کی خوشخبری کے بنا پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کریں، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، یہ اللہ کا پختہ وعدہ، سچا وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، آسمان سے پانی برسایا، قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ یہ تو اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی اور اللہ کا شکر گزار، حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا، اس کے احکام کی فرما برداری کرنا، یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ انہیں کسی نے پوچھا یہ کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے حضرت لقمان علیہ السلام نے راست بازی، امانت کے اختیار کرنے، بے فائدوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کے بارے میں یہ واقعہ بھی مشہور ہے جب ان کے آقا نے کہا کہ بکری کی دو بدترین چیزیں لے کر آؤ اور دو بہترین، تو آپ دونوں دفعہ زبان اور دل ہی لے کر آئے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا دونوں، جب میں نے کہا تم بدترین اور نہ بہترین چیز بھی لے کر آؤ، انہوں نے کہا اگر دل اور زبان بہترین ہو تو جسم پورا بہترین ہے، سب بہترین ہے۔ اگر دل اور زبان ہی بدترین ہو تو جسم سارے کے سارا جو ہے وہ بدترین ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جسم کے دو بدترین یا بہترین جو ہے اسے لے کر آؤ، تو وہ دل اور زبان ہی لے کر گئے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے۔ ہم نے یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ان کی نصیحتیں دیکھیں اور ہماری بھی بچے ہیں، ہم کیسے نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا خود حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر کس کی ماں نے؟ ہر ماں نے
کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال اس کو دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پہلے میرا شکر کرو پھر والدین کا شکر جو ہے کرو۔ تو والدین کا تربیت پر جو ہے، جو انہوں نے ہمیں پالا پوسا، تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا ہو تو نہیں سکتا لیکن پھر بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو ٹوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پہلے میرا شکر کرو پھر والدین کا شکر جو ہے کرو۔ تو والدین کا تربیت پر جو ہے، جو انہوں نے ہمیں پالا پوسا، تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا ہو تو نہیں سکتا لیکن پھر بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ والدین کا یہی ہے، والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، کس کو؟ اہل ایمان کو۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں، تب دیکھیں والدین کا شکر بجا لائیں، والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر جن کے والدین نہ ہوں تو وہ کیا کریں، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے وہ صدقہ کریں، اور کیا کریں، لوگوں کے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، اور کیا ہے، پھر ان کے لیے اپنا پیسہ بنا لیں، ایسے نیک عمل کریں کہ آپ کا نیک عمل کرنا ان کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بن جائے، ان کو جو ہے کیا بنے، ان کو جو ہے اجر جو ہے ان کو ملتا رہے، ایسے کام کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اہل ایمان تجھے بھی میری طرف ہی پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی ہرگز بات نہیں مانی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بات ماننی ہے، لیکن جہاں بات آ جائے شرک کی تو وہ نہیں ماننی۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، کس کے ساتھ؟ ماں باپ کے ساتھ، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ تو شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، کس کو؟ اہل ایمان کو۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں، تب دیکھیں والدین کا شکر بجا لائیں، والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر جن کے والدین نہ ہوں تو وہ کیا کریں، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے وہ صدقہ کریں، اور کیا کریں، لوگوں کے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، اور کیا ہے، پھر ان کے لیے اپنا پیسہ بنا لیں، ایسے نیک عمل کریں کہ آپ کا نیک عمل کرنا ان کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بن جائے، ان کو جو ہے کیا بنے، ان کو جو ہے اجر جو ہے ان کو ملتا رہے، ایسے کام کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اہل ایمان تجھے بھی میری طرف ہی پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی ہرگز بات نہیں مانی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بات ماننی ہے، لیکن جہاں بات آ جائے شرک کی تو وہ نہیں ماننی۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، کس کے ساتھ؟ ماں باپ کے ساتھ، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اب یہ دیکھو اپنے بچوں کو وہ کیسے جو ہے وہ کیسی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، منہ پھیر کر کیا، پوری توجہ سے بات سن ان کی، نہ زمین میں اکڑ کر چل، غرور نہ کر، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، یعنی اونچی آواز میں چیخنا چلا کر بات مت کیا کرو، اگر اونچی آواز پسندیدہ ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے اونچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھے کی آواز کو سنو تو شیطان سے پناہ مانگا کرو۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں، مسخر کیا رکھی ہیں، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو انسان کے لیے بنائی ہے، جو ہر انسان کے لیے نفع مند جو ثابت ہو رہی ہے۔
تو اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اس حال میں کہ انسان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، شرک پر، شرک کیا اللہ کے احکام پر جھگڑتے ہیں، شرک کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت کیا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا. سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں. اب جو کفر کرتا ہے تو اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین میں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ، یعنی کہو الحمدللہ. اس کا مطلب یعنی کہ اگر جانتے ہو تو تعریف کا حق بھی تو وہی رکھتا ہے نا، تو اسی کی تعریف کیا کرو، مگر شرک نہ کیا کرو. مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، سمندر دوات بن جائے جس سے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں یعنی کہ سیاہی، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے بس ایسا جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور زندہ اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کو سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ جب تک انہوں نے چلنا ہے، جب تک رہنا ہے تب تک وہ چل رہے ہیں، اور جس وقت میں انہوں نے نکلنا ہے تبھی نکلتے ہیں. سورج کو صبح کا حکم ہے وہ صبح نکلتا ہے، رات کو چاند کو رات کو ہے وہ رات کو آتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسی چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تو شیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور زبردست رحیم، جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بھی بنائی ہے. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی، گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نیک سکھ سے درست کیا، اس کے اعضاء بنائے سنوارے اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیے. زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. اس کا مطلب موت اور زندگی، صحت اور مرض، عطا اور مانع، غنا اور فقر، جنگ اور صلح، عزت و ذلت وغیرہ اللہ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو بنایا کیسے، حقیر نطفے سے بنایا، اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، تاکہ تم لوگ شکر کرو لیکن تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کی ڈیوٹی ہے جب موت آئے فوراً اس کی روح قبض کر لے تو تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے، منکرین، مشرکین جو بھی ہیں اللہ کے نافرمان اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. ہمیں اب یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں اپنے جب انسان کو اور شیطان کو جب بھیجا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجوں گا، کتابیں بھی بھیجوں گا، اور اپنا پیغام ان کے بعد ان کی انبیاء کی تعلیمات کی صورت میں جو ہے وہ آگے بتانے والے بھی ہوں گے. میں سب تک اپنا پیغام پہنچاتا رہوں گا، لیکن اگر کوئی نہیں مانے گا تو سب کو میں
جنوں کو بھی انسانوں کو بھی جہنم سے بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، پس اب چکھو مزہ اپنی حرکت کا، تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا، تم نے بھلا دیا تھا نا کہ مجھ سے ملاقات ہونی ہے، لو اب میں بھی تمہیں بھول گیا، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ ہماری آیات پر تو وہ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سن کر جب نصیحت کی جاتی ہے نا تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ کون؟ مومن اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے لگ رہتی ہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ ساری رات سوئے نہیں رہتے، وہ بیٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ پکارتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے دیا انہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کو کسی متنفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی کان نے وہ سنی ہیں، کسی انسان کے وہم و گمان پر میں بھی وہ گزری نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس حال میں نہ مرے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے گمان ہر وقت اچھا رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے لیے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں جن کی ان کو خبر ہی نہیں ہے، بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے ہیں، جنہوں نے فسق اختیار کیا، نافرمانی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اسے نکلنا چاہیں گے تو اس میں دھکیل دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ نے چکاتے رہیں گے، مصیبتیں، بیماریاں، وبائیں آتی رہیں گی، کیوں؟ شاید کہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ عذاب کیوں آتا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ تو اللہ نے چھوٹا آیا نا ہم کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا، تو اللہ ہمیں کرونا وائرس کے عذاب سے بچا دے، اللہ سب راستے کھولے، سب باہر آئے جائیں، سب اپنے رزق کی تلاش میں باہر نکلیں، اللہ ہم سب پر رحم کرے، پوری امت پر، پوری دنیا پر اللہ اپنا رحم کر دے، کیونکہ اللہ رحیم ہے، وہ رحم کا ہی معاملہ ہم سے کر دے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، جب انہوں نے صبر کیا، ہماری آیات پر یقین لاتے رہے، تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب بھی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، ان سے وہ فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ نفع مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ احزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب عربی میں گروہ، قبیلے، فوج، لشکر، پارٹی یا جماعت کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو، کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کریں، کفار اور منافقین کی باتوں، سازشوں پر آپ توجہ نہ کریں۔ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے، پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ یعنی کہ وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے۔ ایک منافق دعویٰ کرتا میرے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے، دوسرا کافروں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا ایک دل میں اللہ کی محبت اور دشمنوں کی اطاعت جمع ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔
وہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت کرے اور اللہ والوں سے بھی محبت رکھے۔ نہ اس نے تم لوگوں کی بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ زہار یعنی یہ کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی ہے۔ نہ اس نے یعنی ایسی نہ بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بنتی تو نہیں لیکن یہ باتیں کہنی بھی نہیں چاہیے۔ نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا۔ یہ تو وہ باتیں جو لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے، منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں بنتا، وہ منہ بولا بیٹا ہی رہتا ہے، اور اس کے باپ کے ساتھ اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا، تو لوگوں نے زید بن محمد جو ہے لگانا شروع پکارنا شروع کر دیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کا جو ہے حقیقی باپ جو ہے وہی نام پکارا جائے گا، زید بن حارثہ کے نام سے جو ہے ان کو پکارو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ جو ہے انصاف اور مبنی بات ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہ کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی و رفیق ہیں۔ جن کے باپوں کا نام معلوم ہو تو انہیں اپنا دینی بھائی دوست سمجھو، لیکن بیٹا نہیں۔ سرپرستی میں تو نام لکھوا سکتے ہیں لیکن والد کی جگہ پہ نام نہیں لکھوایا جا سکتا۔ نہ دانستہ جو بات تم کو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، یعنی کہ جو انجانے میں ہو گیا، نہیں جانتے تھے وہ ٹھیک ہے، وہ اسے اپنے جو ہے وہ درست کر لو، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا رحیم، یعنی کہ جو جان بوجھ کر کہے کہ میرا فلاں باپ ہے حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پر ضرور گرفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی ماں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہش نفس کو اس کے چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کو میں اپنی جان، اولاد، والدین سب سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کے بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور تصدیق کرنا۔ تم سے بھی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ اہل ایمان سے انبیاء سے پوچھیں کہ تم نے انبیاء پیغام پہنچایا تو تمہاری قوم نے کس طرح جواب دیا تھا؟ کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ آئے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی۔ جنگ احزاب کا واقعہ جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ مدینہ کے طرف خندقیں کھودی گئی تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر نہ آ جائیں۔ بنو نذیر مسلسل بدعہدی کی وجہ سے جلا وطن کر دیے گئے، یہ خیبر میں رہنے لگے، مسلمانوں کے دشمنوں کو مسلمان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار انہوں نے کیا۔ اسی طرح مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے۔ اس موقع پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، اس سے دشمن مدینے میں نہیں آ پائے۔ اس پر تیز آندھی کا عذاب جو ہے وہ آ گیا اللہ کی مدد کے طور پر، اور ایسی فوجیں روانہ کی کون فرشتے جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ رہا ہے، جب خوف کے مارے آنکھیں پترا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا، یہ 70 منافقین تھے،
صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے نا، وہ سارے فریب کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی تھی نا۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ جاؤ، جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا، کون؟ ایک منافق، ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی نا، یہ کفر و شرک کی طرف، تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا، یعنی کہ اگر انہیں کہا جاتا کہ نا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جنگ کرو، تو فوراً شریک ہو کر جو ہے جنگ کرنے لگتے، اپنے آپ کو نا کافروں کے ساتھ ملا لیتے۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، یعنی کہ یہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب مسلمان فاتح ہو کر مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا، بلکہ جو ہے یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے معرکہ پیش آیا تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے، یا ان کو وہی عہد یاد کرایا گیا ہے۔ اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس تو ضرور ہونی، یعنی کہ پوچھا تو ضرور جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی تمہیں موقع مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں۔ کون؟ منافقین، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا کر جو ہے دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، کیونکہ جان دینا پڑتی ہے نا اللہ کے لیے جہاد کرنے میں۔ مگر جب خطرہ گزر جاتا تو یہ لوگ فائدے کے حریص بن کر اپنی زبانیں تیز سے چلاتے ہوئے آ جاتے ہیں استقبال کرنے کو۔ یہ لوگ ہرگز سے مان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کیوں آتے ہیں تیز سے کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیا۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں جا کر جو ہے بیٹھ جائیں، بدوؤں کے درمیان، یعنی کہ دیہاتی لوگوں میں جا کر بیٹھ جائیں اور وہیں سے حالات پوچھتے رہیں بھی ہاں جی اب مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو، کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ ہوتا ہے جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اللہ ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے جنگ احزاب میں، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ آندھی آ گئی اور فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوئی۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا، گھڑیوں قلعوں سے۔ کون تھا یہ؟ بنو قریظہ۔ بنو قریظہ قبیلہ کو جو ہے وہ قلعوں سے نہ نکال دیا، ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو جو ہے وہ قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین میں ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ وہ علاقہ تمہیں دے دیا جس سے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ احزاب سے واپس آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا
چلیں چلیے بنو قریظہ سے نپٹنا ہے۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ 25 دن تک جو ہے ان کا محاصرہ رہا۔ یہودیوں نے کہا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث قرار دیا، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا ان میں سے لڑنے والوں کو قتل، بچوں عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ کا بھی ہے، اور ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے جو ہے وہ پاک کر دیا گیا۔ اے نبی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ آیت تب نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہے فاقوں پر فاقے گزر رہے تھے اور ازواج مطہرات سخت پریشان جو ہیں وہ تھیں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو مال غنیمت، یہ بھی روایت ملتی ہے کہ مال غنیمت جو ہے آ رہا تھا اور دوسرے لوگوں کو مل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا مال کہ ہمیں بھی جو ہے نا ہمیں بھی کچھ زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینت چاہتی ہو یعنی کہ دنیا چاہیے تو ہے کیا کرو، میں تمہیں دے دلا کر رخصت کر دیتا ہوں، یعنی کہ میں تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہے اللہ ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں آپ ہی چاہیے۔ تو جو دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہے اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کسی سری فحش حرکات کا ارتکاب کرے گی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات سے معاذ اللہ کسی فحش یا حرکات کا اندیشہ تھا، بلکہ ان کو یہ احساس دلانا تھا تم ساری امت کی مائیں ہوں، اس لیے اپنے مرتبے سے گرا ہوا کوئی کام جو ہے آپ نے نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج مطہرات کو جو ہے ان کے لیے یہ وحی بھیجی۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، کیونکہ آپ جو ہے ساری مائیں ہیں۔ جیسے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اجازت چاہی، میں نے کہا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا جیسے تم اپنی ماں سے کر سکتے ہو ویسے تم مجھ سے بھی بات کر سکتے ہو۔ حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عمر میں چھوٹی تھی، لیکن ازواج مطہرات جو ہیں رتبے ان کے بہت زیادہ بڑے ہیں، اسی لیے وہ تمام امت کی جو ہیں وہ مائیں ہیں۔ اور اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہہ کر ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو فحش حرکات نہ کرنا۔ نبی کی بیویوں کو یہ کہا جا رہا ہے تو بے حیائی ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں میں کرتے ہیں، کپڑے پہنے، اپنے باتوں میں کرتے ہیں، اپنے معاملات میں کر جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بے حیائی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، تو ہمیں باز آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں حیا نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری امہات المومنین کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے کیا باتیں ذہن نشین کی؟ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج کیا باتیں ذہن نشین کرنی ہے ہم نے؟ یہ کہ جس کی نماز بے حیائی سے نہیں روکتی تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے روکتی ہیں، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہیں؟ جو آج شرک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں قیامت میں کہیں گے کاش ہم نہ کرتے۔ اللہ کا ذکر صبح شام کرتے رہا کریں، اپنے زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری رکھا کریں۔ مومن رشتہ داروں کو اس کا حق دیں، کیونکہ ان کا حق اللہ تعالیٰ نے جو امیر رشتہ داروں امیر کے مال میں رکھا ہے۔ والدین سے بہتر سلوک کریں، جن کی حیات نہیں ہے وہ دعا کریں، صدقہ کریں، ان کے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کریں۔ اونچی آواز گدھوں کی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے چیخنا چلانا، تو جو بات کرنی ہو نرمی سے بات کرنی چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ مومن کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ مومن انسان بن ہی نہیں سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت نہیں کرے گا، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی جان، مال، اولاد، والدین سب سے بڑھ کر نہ ہو جائیں گے تو کوئی انسان جو ہے
مومن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خالص اطاعت کرنے کی، اور ہم نے جو کچھ پڑھا، جو غلطی کوتاہی ہو، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔